ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہمارے احوال کیسے ہیں؟ ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کے بجائے ان کا راستہ اختیار کر لیا. ہم لیڈر تھے، فالوور بن گئے. ہم قائد اور رہنما تھے، ہم پیچھے چلنے والے بن گئے. اور جذبات، ایموشنز، بے صبری، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، یہ پالیسی، یہ ہماری پالیسی ہے کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. لیکن یہ ہماری پالیسی ہو سکتی ہے، پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی نہیں ہو سکتی. اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی پالیسی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی نہیں ہو سکتی. انہوں نے تو ہمیں سکھایا. خود اللہ تعالیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، اصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا. ایک جگہ نہیں، کتنی جگہ. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اسی طرح ایک جگہ فرمایا ادفع باللتی ہی احسن. اس طرح سے جواب دو جو اچھا طریقہ ہوتا ہے. تعداد میں ہم قلیل تھے، تھوڑے تھے. جو لڑنے کے لیے آتا تھا اس پہ ہیبت طاری ہو جاتی تھی، اور جو معاملہ کرتا تھا اس کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی تھی. تاجر لوگ آئے تھے، یہاں بزنس کرنے آئے تھے. ان کے حسن معاملت، حسن معاشرت، ایمانداری، انجام یہ ہوا کہ جو معاملہ کرتا تھا اس کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی تھی، اور لوگ جوق در جوق ایمان لایا کرتے تھے. میرے بھائی اور بزرگ، آج تو جو معاملہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہم کسی سے معاملہ کرتے ہیں تو اچھائی کے بجائے بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. مجھ سے کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ آ گئے ہیں، اب سرکار بن گئی ہے نریندر مودی کی، اب کیا کرو گے تم؟ تو میں نے اپنے اس دوست سے کہا، یہ ملک ہندوستان ہمارا ملک، ہم یہاں کرایہ دار نہیں، حصے دار ہیں. اور اس ملک میں، ہندوستان میں بسنے والے لوگوں کی اکثریت، اس ملک میں بسنے والے لوگوں کی اکثریت فرقہ پرست اور دشمن نہیں. کوئی آئے اور کوئی جائے، ہاں کچھ تکلیف ہو سکتی ہے، کوئی آئے اور کوئی جائے، انشاءاللہ نہ ہندوستان کا کچھ بگڑے گا، نہ ہندوستانی مسلمانوں کا کچھ بگڑے گا. میرے بھائیوں بزرگوں، آج انڈیا کی اس سرزمین پر آپ لوگوں کے بیچ میں آخر میں اپنے نوجوانوں سے ایک بات کہنا، ایک وعدہ لینا چاہوں گا.
کہ ہم یہ عہد کر لیں کہ اپنی زندگی کو تبدیل کریں گے اور اپنا ایک نظام الاوقات بنائیں گے، ٹائم ٹیبل بنائیں گے. تو چونکہ جو قوم اپنے وقت کو ضائع کر دیتی ہے، دنیا کی ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، وقت نہیں خریدا جا سکتا. آپ ٹائم نہیں پرچیز کر سکتے. جائیے، یہ جو ایک لمحہ چلا گیا ہماری زندگی کا، ابھی اس کو واپس خرید لائیے، دنیا کی بادشاہت دے دیجئے، واپس نہیں لیا جا سکتا. ہمیں اپنے ایک ایک لمحے کی حفاظت کرنی ہے. اپنے سونے کا وقت، اپنے جاگنے کا وقت. ہندی تو چھوٹا سا قصبہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے جوان راتوں کو ہوٹلوں میں، چائے کے ہوٹلوں میں بیٹھ کے اپنا وقت نہیں ضائع کرتے ہوں گے، چوپالوں میں نہیں بیٹھتے ہوں گے، ہے نا؟ اچھے لوگ ہیں یہاں کے. صحیح کہہ رہے ہیں نا؟ وقت ضائع نہیں کرتے، اور اگر کرتے ہیں آگے سے یہ طے کر لیں کہ اپنے سونے کا وقت اور اپنے اٹھنے کا وقت متعین ہونا چاہیے. اور یاد رکھیے، کسی کمزور کو کوئی دینے نہیں آتا. اپنی صلاحیتوں کو، اپنی قابلیت کو، اپنی صحت کو اگر آپ دھیان نہیں کریں گے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. ہمیشہ لوگوں سے یہ کہتا ہوں، جہاں مجھے جوانوں سے موقع ملتا ہے، آپ کو کچھ وقت ضرور ورزش کرنی ہے، اپنی صحت کا دھیان کرنا ہے، اپنی صفائی ستھرائی کا دھیان رکھنا ہے. اپنے کپڑے، اپنا جسم، اپنا لباس، اپنا گھر، اپنا بستر اور اپنے گھر کا ماحول، گھر کے سامنے کا ماحول. لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مسلمانوں کی گلی اور مسلمانوں کا محلہ شروع ہو گیا. مولانا محمود مدنی، یہ تو ابھی بھی معلوم ہو جاتا ہے نا، پتہ تو چل جاتا ہے مسلمانوں کا محلہ شروع ہو گیا. صفائی سے پتہ چلتا ہے نا، صاف ستھرا محلہ، گلی، اور اس کے اندر جو نالیاں ہیں وہ بھی صاف ستھری ہیں. یہی دیکھ کے پتہ چلتا ہے نا کہ مسلمانوں کا محلہ ہے. کیا دیکھ کے پتہ چلتا ہے؟ بدل دیجئے اس سوچ کو کہ مسلمانوں کی محلے گندے ہوتے ہیں. اگر آپ نے یہ تبدیلی کر لی، یقین جانیے آپ کو کوئی بے عزت اور ذلیل اور رسوا نہیں کر سکے گا. آپ کو طے کرنا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ملت اسلامیہ کی آبرو آپ کے گھر سے، آپ کے اپنے جسم سے، آپ کی صحت سے، آپ کی قابلیت سے، آپ کی صلاحیت سے. کوئی آدمی ترقی نہیں کر سکتا بغیر محنت کے. جتنے لوگوں نے ترقی کی ہے، دنیا کی تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، فرد ہو یا قوم ہو، محنت سے ہوئی. وہ جاپان جس کے اوپر ایٹم بم گرائے گئے تھے، اپنی محنت سے آج اس نے وہ مقام حاصل کر لیا کہ دنیا کا کوئی کام بغیر جاپان کو شامل کیے ہو نہیں سکتا. آپ کہیں چلے جائیں، چائنا بھی چلے جائیں گے اور 24 گھنٹے کے لیے چلے جائیں، یہ ناممکن ہے کہ آپ 10 چیزیں جاپان کی بنی ہوئی استعمال کرنے پر مجبور نہ ہو جائیں. کہاں سے کہاں پہنچ گیا؟ محنت کی وجہ سے. تو ایک ہے رویے کو بدلنا اپنے ساتھ. ہم نے اپنے ساتھ اپنا رویہ خراب کر لیا. جب سوتے سوتے تھک جاتے ہیں تب سوچتے ہیں کہ اب تو اٹھ ہی جائیں، بہت دیر ہو گئی، ہے نا؟ سوتے سوتے تھک گئے، کیا کریں، ہڈیوں میں درد، بستر چبھنے لگا تو چلو 11:30 بج گئے، اٹھ جاؤ بھائی. نہیں، بالکل نہیں، بدلنا ہے. سورج نکلنے سے پہلے اٹھنا ہے. بلکہ میں تو جوانوں سے یہ کہتا ہوں کہ صبح فجر کی نماز جانے سے پہلے ان کی 40 منٹ کی ورزش ہو جانی چاہیے. لیکن کسی وجہ سے نہ ہو سکے تو بھائی فجر کے بعد تو کم سے کم ضرور کر لیا کرو. ورزش تو ہر عمر کے آدمی کو کرنی چاہیے، صرف جوان کی بات نہیں ہے. آدمی کی پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے، کام کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے. میں یہاں
غزلیں سنانے نہیں آیا ہوں، اچھی اچھی خوش کرنے والی باتیں اور جذباتی نعرے، بہت سارے الفاظ ہیں میرے پاس. ہاں ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں، لیکن آپ لوگ یہ مت سمجھیے گا، میں تو آپ کو بلانے دعوت دینے آیا ہوں. آئیے، یہ جو تعارف کرا رہے تھے قائد ملت، ارے جس جو قوم خود ذلیل اور رسوا ہو رہی ہو، اس کا ورکر، اس کا قائد، اس کا رہبر، اس کا رہنما کوئی عزت حاصل کر سکتا ہے؟ ہماری عزت تو آپ کی عزت میں ہے. آپ بھی عزت والے ہو جائیں گے تو ہماری بھی عزت ہو جائے گی. اور جو باہر کا مذہب، باہر کا دھرم، فورن ریلیجن، تو کہتے ہیں نا کہ فورنرز کا ریلیجن ہے، تو انہیں کو کہنا چاہتا ہوں، اسی گلی کی خاک سے یہی خاک اپنی ملائیں گے. میں کوئی نگیٹو بات نہیں کہتا، اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں، اسی گلی کی ہے خاک سے یہی خاک اپنی بلائیں گے. نہ بلائے آپ کے آئے ہیں، نہ نکالے آپ کے جائیں گے. وہ تو بدگمان ہے بے سبب، وہ تو بدگمان ہے بے سبب، ہم انہیں پہ اپنا لٹا کے سب. جب انہیں نہ اپنا بنا سکے تو اب اور کس کو بنائیں گے. میرے بھائیو بزرگوں، میں اپنی بات جو کہنا چاہتا تھا کہہ چکا. یاد دہانی کے لیے اس کو مختصر میں دہرا دیتا ہوں. سگا باپ، سگا بھائی، سگی بہن، ماں، کوئی کام نہیں آتا. کام اگر آتی ہے اپنی محنت اور اپنی صلاحیت، اپنی قابلیت، اور قابلیت پیدا نہیں ہوتی بغیر محنت کے، اور محنت وہ کر نہیں سکتا جس نے اپنی زندگی کو منظم نہ کیا، آرگنائز نہ کیا ہو. اگر ہم نے اور آپ نے اپنی زندگی کو آرگنائز کر لیا، اپنے ٹائم کو مینج کر لیا، اپنا نظام الاوقات بنا لیا، قلم کاغذ لے کے بیٹھ جائیے، میری مرضی سے نہیں اپنی مرضی سے اپنے اوقات متعین کر لیجیے، سونے کے اور جاگنے کے، کام کرنے کے اور محنت کرنے کے. جس کام میں آپ ہیں ایمانداری سے محنت کیجیے اور ایمانداری کا معاملہ کیجیے. آپ دیکھیے آپ کے چہرے پہ نور پیدا ہوگا. آپ دوسروں کے محتاج نہیں رہیں گے. جو کمزور ہوتا ہے وہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، جو طاقتور ہوتا ہے وہ دوسروں کا مددگار ہوتا ہے. اور طاقت پیدا کرنے کے لیے آپ کو کسی سے لڑائی نہیں کرنی پڑے گی. بس اپنے ٹائم کو مینج کیجیے، آرگنائز کیجیے، اپنے وقت کو منظم کیجیے، اپنے آپ کو منظم کیجیے، اور اس بات کے لیے تیار کر لیجیے اپنے آپ کو کہ اگر کہیں کوئی بات ہوگی مرضی کے خلاف، ہم صبر کریں گے، مسکرا کے نکل جائیں گے. مجھ سے سوال کر رہا تھا کہ تمہارے لیے دیش زیادہ ہے یا دھرم زیادہ ہے؟ دیش زیادہ ہے یا دھرم زیادہ ہے؟ میں کہہ سکتا ہوں ابے تو کون ہوتا ہے یہ سوال کرنے والا؟ میرے پاس یہ بھی جواب ہے کہ پہلے تو بتا. میں نے کہا نہیں، یہ جواب نہیں ہے. میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ میں کون سی آنکھ رکھوں اور کون سی پھوڑ دوں؟ میں نے کہا میرے ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے. تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ تم باپ سے زیادہ محبت کرتے ہو یا ماں سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ تمہارے لیے آسان ہوگا یہ فیصلہ، میرے لیے مشکل ہے یہ فیصلہ. ماں کی طرف دیکھتا ہوں تو اس کی محبت، باپ کی طرف دیکھتا ہوں تو اس کی شفقت. کس کو رکھوں کس کو چھوڑوں؟ میرے بھائیو بزرگ،
حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، سوجھ بوجھ کے ساتھ. ہمارا وطن ہے، ہمارا ملک ہے، ہمارا دیش ہے، ہماری دھرتی ہے. ہمارے بزرگوں نے اس دھرتی کو آباد کیا ہے اپنے سجدوں سے. سینکڑوں سال سے مسلمانوں نے اپنے سجدوں سے اس سرزمین کو آباد کیا. مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، غدار نہیں ہو سکتا. مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، ظالم نہیں ہو سکتا. اسلام اور ظلم ایک سینے میں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. اور ہاں، ہم یہ عزم کرتے ہیں اپنے مذہب کو، اسلام کو کسی کے ہاتھ یرغمال بننے نہیں دیں گے انشاءاللہ. جو لوگ بھی دنیا کے کسی حصے میں اسلام کے نام پر ظلم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم یہ عہد کرتے ہیں پوری طاقت کے ساتھ ایسے لوگوں کا اور ایسی طاقتوں کا مقابلہ کیا جائے گا. میرے بھائیوں بزرگوں، میں واپس پھر وہی ایک بات کہہ کے اپنے جوانوں سے اجازت چاہوں کہ قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال لیں، مضبوطی سے رسی کو پکڑ لیں اور اپنی صلاحیت، اپنی قابلیت، اپنی محنت کے ذریعے سے صلاحیت اور قابلیت پیدا کریں اور ملک کے لیے ضرورت بن جائے. ہم لائبلٹی نہیں ہیں اس ملک کے لیے، اپنے دیش کے لیے ہم لائبلٹی نہیں ہیں، ہم اسٹ ہیں اس دیش کے، ہم اثاثہ ہیں اس ملک کے لیے، بوجھ نہیں ہے. اور انشاءاللہ وہ زمانہ دور نہیں ہے جب مسلمان اپنی صلاحیت، اور اس سے پہلے بھی ثابت کرتا رہا، پروپیگنڈے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہوتا رہے گا پروپیگنڈا، یہ تو بیچنا ہے انہیں ٹی آر پی ریٹ. ان کی ٹی آر پی سب سے زیادہ عزیز ہے، ملک رہے یا ستیہ ناش ہو جائے. خبر بنے گی آدمی نے کتے کو کاٹ لیا، کتے نے آدمی کو کاٹا، کیا خبر ہے. تو میرے بھائیوں بزرگوں، پروپیگنڈے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، بس اپنے آپ کو فوکس کر لیا جائے، اسی بات پر فوکس کر لیا جائے. دائیں بائیں نہیں دیکھنا ہے. میں کہا کرتا ہوں 20 سال کا مسلمان ایک ایجنڈا سیٹ کر لیں، بچیوں اور بچوں کو تعلیم دیں گے. تعلیم تعلیم تعلیم، صرف اور صرف تعلیم. آدھی روٹی کھائیں گے، بھوکے پیٹ سو جائیں گے، لیکن بچیوں اور بچوں کو تعلیم سے محروم نہیں رہنے دیں گے. اور تعلیم بھی کیا، وہ تعلیم جو تربیت کے بغیر ہو، وہ تعلیم جس میں قرآن چھوٹ جائے، وہ تعلیم جس میں مذہب چھوٹ جائے، وہ تعلیم لے جاتی ہے برائی کی طرف. اس لیے اس پہ بھی توجہ دینی ہے. کم سے کم مکتب کی تعلیم ہر بچی اور بچے کو ضرور ملنی چاہیے، اس پہ کوشش ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو باصلاحیت بننے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی فکر عطا فرمائے اور ہر طرح کے ظلم سے بچائے، مظلوم ہونے سے بھی بچائے، ظالم ہونے سے بھی بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.